شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکمت حکیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ان کو ہدایت دے سکتا ہے، ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول سکتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اگر بند کرنا چاہیں تو پھر کوئی بھی اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ہمارے دوست و احباب رشتہ دار ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں مسجد میں اور اللہ کے آگے جا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو ورغلا دیتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جو بھاگ کر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے اور شیطان ان کو جو ہے وہ غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ آیا کہ جب اذان ہوتی ہے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، حضور پاک کے امتی ہیں، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 95% مسلمان جو ہیں وہ دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہو چکے ہیں، حضور پاک کے حکموں سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لیے بہت ہی نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ روز قیامت والے دن ان سب کو پتہ لگے گا کہ بھی ہم نے کتنا نقصان کیا ہے۔ تو خدا را نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔